سکھائے وہ بہترین باپ ہے، کیونکہ وہ بدن کا نہیں روح کا باپ ہے، روح کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو استاد سے مقابلہ کرنا، ان کی بے ادبی کرنا تو علم کی برکتوں سے محرومی کا خوف ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں۔ ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو، ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو، ادب استاد دینی کا مجھے آقا عطا کر دو، دل و جان سے کروں ان کی اطاعت یا رسول اللہ، دل و جان سے کروں ان کی اطاعت۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس آنے والا ہے۔ آپ کتنے مؤدب اور ادب کرنے والے تھے بزرگوں کا، اس سے اندازہ لگائیے کہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مجذوب تھے، اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی ان کی عمر تھی 15 سال، 15 ایئرز۔ آپ اپنے باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کی باغبانی فرما رہے تھے، تو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا باغ میں آنا ہوا، تو آپ فوراً سارے کام چھوڑ کر بڑے ادب سے ان سے ملے، ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا اور انگوروں کا گچھا پیش کیا۔ تو حضرت کو یہ انداز، ادب والا انداز بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا۔ سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا بھائی، سرسوں کا پودا ہوتا ہے، اس کا بیج ہوتا ہے باریک باریک سا، رائی کے دانے جیسا۔ اس کو جب کولو میں یا کسی طرح سے بھی اس سے تیل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ تیل نکلنے کے بعد جو بچتا ہے نا، اس کی بنتی ہے کھلی، جانور وغیرہ کو ڈالی جاتی اور ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ بہرحال بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مجذوب تھے، انہوں نے کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبانا شروع کیا، اور چبانے کے بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان غریب نواز کو عطا فرمایا، تو آپ نے فوراً اس کو کھایا، اور جب حلق سے نیچے اتارا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، دنیا کی محبت سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اللہ والوں کے تبرک میں یہ برکت ہوتی ہے، اور یاد رکھیے مومن کے جوٹے میں شفا ہے۔ دیکھیں ادب کیا، اور اس ادب نے آپ کو کہاں پہنچایا؟ سلطان الہند ہو گئے، وارث النبی کہلائے، عطا رسول کہلائے۔ تو استاد کا ادب اور احترام دنیا اور آخرت میں مرتبہ و مقام دلائے گا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 419 اور بعد کے صفحات پر لکھتے ہیں، علم دین پڑھانے والا استاذ انتہائی قابل احترام ہوتا ہے، صرف قابل احترام نہیں، انتہائی قابل احترام۔ مگر بعض نادان طلباء اپنے اساتذہ کے نام بگاڑتے ہیں۔ نام بگاڑنا تو کسی عام مسلمان کا بھی جائز نہیں ہے، یہ تو استاد ہے۔ بعض طلباء اپنے اساتذہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو کسی عام مسلمان کا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض نادان یہ استادوں کی نقل اتارتے ہیں، یہ دل آزاری ہے نا بھائی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو استاد صاحب ہیں۔ بعض تہمتیں لگاتے، بدگمانیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت
ہمارے ہادی اور رہنما ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی خاطر 22 مثالیں، غیبت کی 22 مثالیں. تو غور کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ پھر ٹھیک ہے جہالت پر قناعت کر لو بھائی. علم کیسے ملے گا؟ اس کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ علم سکھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا پڑھ کے علم ہو. خالی علم تو علم کے ساتھ ادب بھی چاہیے. وہ کب ملے گا؟ جب استاد کا ادب و احترام کریں گے، خوب برکتیں ملیں گی. امیر علیہ سنت نے جو مثالیں دی، اب وہ ٹائم چونکہ اختتام کی طرف ہے تو جلدی پڑھتا ہوں. آج استاد صاحب کا موڈ آف لگتا ہے، گھر سے لڑ کر آئے ہیں، استغفر اللہ. یہ استاد صاحب کی گستاخی اور بے ادبی اور غیبت بھی ہے. یہ فلاں مدرسے میں پہلے پڑھاتے تھے، تنخواہ کم ملتی تھی تو زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں آ گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی نالائق ہی کرے گا ایسی باتیں، لائق تو نہیں کرے گا. توبہ توبہ. ہمارے استاد صاحب جو ہیں یہ فلاں گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں. استاد صاحب مجھ غریب پر نظر ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. وہ پارٹی ہے نا، وہ پارٹی کا بیٹا ہے، اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. استغفر اللہ. استاد صاحب ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں، طلبوں پر بلا وجہ سختی کرتے رہتے ہیں. استاد بن گیا، پڑھانا آتا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھا آج میں نے سوال کیا تو استاد صاحب کیسے پھنس گئے، کتنی دیر سے جواب دیا. وہ حاشیے سے متعلق سوال پوچھا تو استاد صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. استغفر اللہ. تو بڑا استاد ہے نا، تو بڑا بن گیا تو. استغفر اللہ. استاد صاحب نے سوال کا جواب غلط دیا تھا، آؤ میں تمہیں فلاں کتاب میں دکھاتا ہوں. بھائی استاد بھی انسان ہی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، خطا ہو سکتی. تو اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کتاب لے کر استاد صاحب سے بڑے ادب سے عرض کریں کہ حضور استاد صاحب یہ ذرا دیکھ لیں، مجھے سمجھا دیں. تو استاد صاحب کی توجہ ہو جائے گی کہ یہ میری وہ مجھ سے خطا ہو گئی. اب یہ کہنا کہ استاد صاحب یہ یہاں سب کو بتا رہے ہیں طلباء کو، یہ اچھا انداز نہیں ہے. عبارت پڑھنی آتی نہیں، ہم سے پڑھواتے رہتے ہیں. استغفر اللہ. استاد صاحب کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا، ڈھنگ ہی نہیں ہے. سبق کو خام کا لمبا کرتے رہتے ہیں. مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میرا بس چلے نا تو کسی اور کو، ان کو استاد صاحب کو تو مدرسے سے نکال دوں. یہ بقیہ جو ہیں نا، یہ استاد صاحب جو ہیں یہ بابائے اردو شروحات ہیں، اردو شروحات سے تیاری کر کے آتے ہیں. استاد صاحب سبق تیار کر کے آتے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جب یہ پڑھتے تھے نا مجھے پتا ہے ان کی تعلیمی کیفیت کیسی تھی. استغفر اللہ. میں حیران ہوں، فلاں اسٹوڈنٹ کی، فلاں طالب علم کی پوزیشن کیسے آ گئی. استاد صاحب سے ترکیب ہے ان کی. کوئی پیپر آؤٹ ہوا ہوگا، پھر انہوں نے استاد صاحب سے پوچھ لیے. فلاں استاد صاحب جو ہیں، اب مدنی منع بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تو یہ جو استاد صاحب کی بات ہو رہی ہے سمجھے قاری صاحب کی سمجھیں، اور اسلامی بہنیں اپنی معلمات کے بارے میں غور کر لیں. ان مثالوں میں خدا نہ خاصا کسی اس میں تو نہیں ہے، ہم بھی اور توبہ کریں. مدنی کاموں کا ذہن نہیں ہے استاد صاحب کا، کبھی مدنی کاموں کی ترغیب ہی نہیں دلائی. استغفر اللہ. فلاں استاد صاحب کی نہ فلاں سے بنتی نہیں ہے. بھئی آپ کو کیا پڑھی بھی، آپ کو کس نے محتسب بنا دیا استاد صاحب کا. مائنڈ یور اون بزنس. اپنے کام سے کام رکھو بھئی. سبق آپ کو یاد نہیں ہوتا بھئی، وقت کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی، دیگر کام پورے نہیں ہو رہے، لو جی استاد صاحب کی اصلاح میں لگ گئے ہم. اللہ کی پناہ. وہ فلاں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں استاد صاحب. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے اور استادوں کا ادب اور احترام نصیب ہو، کیونکہ جنہوں نے بڑی بڑی کامیابیاں پائیں، بڑے بڑے مقامات پائے، کس طرح پائے؟ استاد کا کہیے ادب و احترام کے سبب.
مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک حرف سیکھا، لفظ نہیں حرف، ایک حرف سیکھا، میں اس کا غلام، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے تو آزاد کر دے، چاہے تو غلام بنا کر رکھے. جو قدر والے ہیں وہ جانتے ہیں علم کی قدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسلمان کا احترام نصیب فرمائے، اور بالخصوص اپنے اساتذہ کا اور مدنی منوں کو اپنے قاری صاحب کا، اور طالبات کو اپنی مدرسات و معلمات اور ناظمات کا ادب اور احترام کرنے والا رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمل کا ہو جذبہ یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. واچ the سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لائیو آن ٹیوزڈے 1 PM GMT. واچ the سلسلہ دار الافتاء اہل سنت لائیو آن ٹیوزڈے 2 PM GMT. Watch the Silsila Remedies for the Evils of Society live on Tuesday 3 PM GMT. Watch the Silsila, which is a unique educational session consisting of pearls of wisdom, beneficial guidance and invaluable discussion. Watch Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnah with English subtitles live on Tuesday 4 AM GMT. Watch the worldwide religious services and Madani activities of Dawat Islami via Madani News on Tuesday 7 PM GMT. Watch Madani channel every day. Watch the Silsila The Miracle of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam on Tuesday 7:30 PM GMT. Watch the Silsila Naghmat-e Raza on Tuesday 8:15 PM GMT. Watch the Silsila, which is a unique educational session consisting of pearls of wisdom, beneficial guidance and invaluable discussion. Watch Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnah with English subtitles on Tuesday 9 PM GMT. Watch the Silsila Sunnah Inspired Bayan on Tuesday 10:15 PM GMT. Watch the Silsila Parables of Glorious Quran on Tuesday 11 PM GMT. Watch the Silsila Moral of the Story on Tuesday 11:45 PM GMT. Watch the Silsila Honor Your Parents on Wednesday 12 AM GMT on Madani Channel.
سوچا بھی ہے کچھ پر جو کرتا رحم ہے خالق رحم اس پہ کرتا ہے سن لے کہنے سے پہلے سوچا بھی 1981 میں سفر شروع کرنے والی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی انتھک کوششوں سے الحمدللہ شہر شہر گاؤں گاؤں اور پھر ملک ملک سفر کرتے ہوئے دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی نے اس سفر میں کئی اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے UK کی سرزمین پر جامعۃ المدینہ بھی قائم کیا، جس سے اس سال الحمدللہ 14 اسلامی بھائیوں نے عالم کا کورس مکمل کیا۔ ان میں ایک ایسے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں جو پہلے پادری تھے پھر اسلام کی آغوش رحمت میں آ گئے۔ بھائی اور یہ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے، اسلام قبول کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے۔ الحمدللہ اس سال دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ عالم کورس مکمل کر کے دیگر علماء کی موجودگی میں نگران شورا حاجی عمران اتاری کے ہاتھ سے دستار فضیلت کا شرف حاصل کیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ It's Dawat Islami, it's a right for the people, it's all over the world, it's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world, it's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amalih. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں اور یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر
یعنی نیکی کے کام کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ اچھی کریں گے اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ عبادت گزار روزہ دار جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں گویا ایک گدگدی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی آمد ہمیں رمضان کا پتہ بتاتی کہ آگے رمضان، بس اب آ گیا۔ تو رجب کا مہینہ آتے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اور روزوں کا ایک اہتمام، یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت یہ بنانی چاہیے۔ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ تو دینی ثواب یہ کہ ایمان کی حفاظت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے نجات اس کی بشارت ہے، جنت کا حصول کا ایک ذریعہ یہ نفلی روزے رکھنے میں۔ اور دنیاوی اگر فوائد دیکھیں تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت، بھئی ایک آدمی اگر ایک وقت کا کھانا آدھے گھنٹے میں کھاتا ہے تو 3 ٹائم کھانا کھانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر 2 ٹائم کھائے تو آدھا گھنٹہ بچے گا۔ مثال اگر 3 ٹائم کے کھانے میں 300 روپے خرچ کرتا ہے اور 2 ٹائم کا کھائے گا تو 200 روپے خرچ ہوں گے۔ تو یوں وقت کی بھی بچت ہے، پیسے کی بھی بچت ہے، اور پھر پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور جو تمام فوائد ہیں جتنے بھی دینی دنیاوی، اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 22ویں پارے کے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے،
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ تو حضرت سیدہ وقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی روزے، نفلی روزے رکھنے کے ثواب یہ بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے درمیان مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ روزوں کے لیے اپنا شیڈول بناتے تو بن جاتا ہے، رمضان شریف کا بھی مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ گنجائش بنی جاتی ہے۔ تو اگر ذہن ہوتا ہے نا، مین چیز ہے عبادت کا ذہن، زندگی کا ایک مقصد، کیا زندگی ہے مختصر، اس زندگی میں ہی مجھے کچھ ایسے اعمال کرنے جو مجھے آخرت میں قبر میں کام آئے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی انسان اگر کماتا ہے، بھائی کیوں کماتا ہے؟ بھائی اس کا کہتے ہیں کہ بھائی میرا مستقبل روشن ہو جائے، یہی ہے کہ مستقبل روشن ہو جائے، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ بھائی کیوں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ بھائی اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو اگر واقعی مستقبل روشن کرنا ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل قبر ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو تو ہمیں جنت میں داخل کر دینا، ہم لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس کی سزا برداشت ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو میں آپ تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا ذہن بنا لیں، اور رجب کا مہینے کی فضیلت سبحان اللہ، ایک بڑا پیارا واقعہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب اپنا رسالہ کفن کی واپسی اس میں لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اس عورت پر قابو پا لیا،
اب اس نے محسوس کیا کہ لوگوں میں کچھ ہلچل ہے اور لوگ چاند دیکھنے کی، تو اس نے بتایا کہ رجب کا وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر جب رجب شریف کا نام سنا تو تعظیماً وہ عورت سے الگ ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا مقصد بتایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک غیر مسلم نے، کیونکہ رجب جو ہے نا، یہ پچھلی امتوں میں بھی اس مہینے کی فضیلت تھی، تو رجب کی تعظیم ایک غیر مسلم نے کی، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جب ایمان والا اس کی تعظیم کرے گا، ایمان والا اس میں عبادت کرے گا، ایمان والا پانچوں نمازی کی پابندی کرے گا، ایمان والا جب ذکر و اذکار کرے گا، ایمان والا جب صدقہ و خیرات کرے گا، ایمان والا جب نفلی روزے رکھے گا، ایمان والا جب تلاوت قرآن کرے گا، ایمان والا جب لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا، اس نے اخلاق سے پیش آئے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، ایمان والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ایمان والا اپنے گھر والوں کی سنتوں کی تربیت کے لیے کوشش کا ایک ذہن بنائے گا، نہیں جو بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھے گا، آپ بتائیں اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ بڑا ایک اچھا موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر جو ہے 500 سال تک ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پیاری پیاری اس کی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو، کہ کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی مجھے کوئی ایسا کام، ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے اللہ عز و جل مجھے نفع دے۔ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ بڑا ہوتا تھا، یعنی یہ جو روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اس لیے کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ جذبہ ہوتا تھا کہ زندگی مختصر ہے، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کہتے ہیں نا زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کیا تجھے احساس ہے؟ یہ اپنے آپ سے کوشش کریں کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تھا، جو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، کہاں ہے بھائی وہ؟ آپ کتنے بھائی تھے؟ جی ہم 4 بھائی تھے۔ کتنی بہنیں تھی؟ 4 بہنیں تھی۔ والدین؟ جی ہم 10 افراد تھے گھر کے۔ پھر والدین دنیا سے چلے گئے، 2 بھائی چلے گئے، 2 بہنیں چلی گئیں، 3 بہنیں چلی گئیں۔ اب کون رہ گیا؟ 10 افراد کے خاندان میں سے صرف ہم 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، 4 رہ گئے۔ تو یہ سفر ایسا ہے
کہ جو ہم سب نے طے کرنا ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم ذہن بنائیں گے تو ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عبادت کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. روزہ رکھنے کی برکت ایک حدیث میں یہ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے, روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے, اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی دنیا میں بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے بینیفٹ ملے. بھائی کاروبار کے لیے اگر کوئی سفر کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ مجھے بینیفٹ ملے. تعلیمی معاملے میں بھائی آپ نے میٹرک کیا, انٹر کیا, گریجویشن کیا, آپ بہت اچھی پوسٹ پر بھی لگ گئے, پھر بھی اگر پتا چلتا ہے کہ فلاں کورس کر لوں گا تو مجھے اور فائدہ ہوگا, بینیفٹ ملے گا, میری سیلری میں اضافہ ہوگا, میری پوسٹ میں ترقی ہو جائے گی. تو دنیاوی طور پر ترقی چاہتے ہیں نا, دنیاوی طور پہ چاہتے ہیں کہ بھئی 10 آدمیوں میں اگر ہمارا نام لیا جائے تو ہماری اچھے انداز سے تذکرہ ہو. تو جب قیامت کے دن جمع ہوں گے تو کوئی 8-10 افراد تو ہوں گے نہیں, سب امتیں جمع ہوں گی. ان میں کیا ہوگا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے, اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے, پیو کل تم پیاسے تھے, آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے, آرام کریں گے, حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. تو چند دن کی یہ زندگی, اس میں اگر عبادت کی طرف رجحان کیا جاتا ہے, عبادت کی طرف دل لگایا جاتا ہے, عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ہمیں قبر و حشر میں سرخرو کرے گی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ, روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا. تصور کریں, عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جس کا احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے, مشروب, پھل فروٹ ہوں گے, وہ کھائیں گے, پیئیں گے, عیش و عشرت میں ہوں گے, حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. یہ مزے ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے, سب سے پہلے روزہ دار ان پر کھائیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دل خیر سے لائے, خدا دل خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دل خیر سے لائے, سخی کے گھر ضیافت کا. اللہ اس مختصر سی زندگی میں عبادت کی لذت نصیب, وہ بڑا خوش نصیب ہے. عبادت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا, لذت نہیں ملتی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو مر مر کے پڑھتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں تو بس جیسے دل کرتا ہے کہ بس امام صاحب سلام پھیرے اور ہم بھاگیں, ہمارا دل نہیں لگتا ہے. اللہ سے دعا کیا کر, یا اللہ ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے, عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. وہ کیا وجہ ہے, وہ وجوہات کیا ہیں کہ بھئی اس کو سنتے ہیں تو یہ تو روزے رکھ رہا ہے, میرا دل ہی نہیں لگ رہا, نماز پڑھتا ہوں میری توجہ ہی نہیں ہوتی, یا حالانکہ
چند دن ہوئے، چند ماہ ہوئے اس نے نمازیں شروع کی، میں تو جناب حافظ صاحب، میں تو جناب قاری صاحب، میں تو جناب عبادت اسی طرح کے سارے معاملات میں جانتا ہوں، میں تو اتنے مہینوں سے اجتماع میں آ رہا ہوں، اتنے سالوں سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے. تو یہ اس دل کی بھی تو دھلائی ہونی چاہیے نا، آنسوؤں سے ہو، کبھی رات کو اٹھ کر روئیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں دعا تو کریں کہ یا اللہ عبادت گزاروں کا واسطہ میرا دل بھی عبادت میں لگا دے، تلاوت کرنے والوں کا واسطہ مولا مجھے بھی تلاوت کی توفیق دے، روزے رکھنے والوں کا صدقہ مولا مجھے بھی روزے رکھنے کی توفیق دے. تو یہ لاس جو دن بدن میرا بڑھتا جا رہا ہے، میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کسی ایک دن بھی ایمانداری سے توجہ کے ساتھ کیلکولیشن کی نا، آج کا دن میں نے گزارا، میں نے نیکیاں کتنی کی، گناہ کتنے کی، سچ کتنے بولے، جھوٹ کتنے بولے، اچھا کتنا دیکھا، برا کتنا دیکھا، عبادت کتنی کی میں نے، گناہوں بڑے کام کتنے کیے. کسی ایک دن بھی اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو واقعی ہمارا اکاؤنٹ سامنے آ جاتا ہے، پھر ہوگا کیا ہمارا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دن یہ راتیں اللہ نصیب کرے کہ ہم ان مہینوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو پائیں. لیکن یہ راتیں آئیں، کسی کی عمر اگر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، تو سوچے کہ 50 سال میری زندگی کے رجب آ کر گزر گئے، 50 سال میری زندگی کے شعبان کا مہینہ آ کر گزر گیا، 50 سال میری زندگی کے ماہ رمضان آ کر گزر گئے. اب تو کوئی ایسا مہینہ ہو کہ جس میں رب کی اس طرح عبادت کروں جیسا رب چاہتا ہے، اس طرح عبادت کروں جیسا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے. تو اس طرف آنے کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. اگر ایسوں کی صحبت اختیار کی جو ہمیں اس طرف رغبت نہیں دلاتے تو پھر ہمارا ظاہر آنا کیا، آنا عبادت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. لیکن ایسوں کی طرف آئیں گے کہ جو ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. آئیں فیضان نماز کورس کر لیں. الحمدللہ ہر مہینے کی پہلی، 11 اور 21 تاریخ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک بھر کے اکثر بڑے شہروں میں فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس ہوتا ہے، صرف 7 دن کا. آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک مرتبہ زندگی میں 7 دن دے کر دیکھ لیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار زندگی گزار لی، میں تو پتہ نہیں کس خوش فہمی میں نمازیں پڑھ رہا تھا، میری نمازوں میں یہ کمزوریاں ہیں، مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی. تو 7 دن کا یہ کورس ہر ایک اپنے اوپر لازم کرے. امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ ہر سال یہ کورس کرے تاکہ رینیو ہو، عبادت کی لذت ہمیں نصیب ہو، روزوں کی لذت ہمیں نصیب ہو. آئیں اب تو موقع اچھا ہے، یہ سارے الحمدللہ ایام انشاءاللہ یہ نیکیوں میں گزارنے کا بہترین موقع ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوتی ہیں یہاں پر. روزہ رکھنے کا سبحان اللہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا. اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور داخل جنت ہوگا. اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. تو اگر موسم گرم ہو جائے اور روزے رکھنے کا سلسلہ ہو جائے تو رکھے، کہ سخت گرمی میں روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد پر بھیجا. ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، اے سفینے والوں رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ. اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا. امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی دنیا کتاب الجو میں فرماتے کہ اس دن کے بعد سے
حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے